سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ قلت خون ہے، یعنی خون کی کمی، جو ایک بہت ہی کامن سا عارضہ ہے اور خواتین پہ خاص طور سے بچوں والی خواتین میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنا اتنا زیادہ خیال نہیں کر پاتی ہیں، اپنے بچوں ہی کی جو بچی کچی غذا ہوتی ہے وہ کھا لیتی ہیں۔ ہمارے جیسے ممالک میں تو ماؤں میں یہ جذبہ زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کم ہے تو بچوں کو کھلا دیں اور جو وہ بچ جائے بچوں سے وہ خود کھا لیں، تو یہ عارضہ بہت عام ہے۔ قلت خون وہ عام بیماری ہے، لیکن اس کے متعلق شعور اور علم عام نہیں ہے۔ جب اس کی تشخیص ہوتی ہے تو فکر و پریشانی بیماری کا مقصوم بن جاتی ہے۔ قلت خون میں مبتلا مریض کے معائنے پر چہرے کی اڑی اڑی اور میلی میلی رنگت کے علاوہ اگر آنکھ کے پردے کو نیچے کر کے دیکھا جائے تو یہ سفیدی مائل ہوتا ہے۔ زبان کا رنگ بھی پھیکا ہوتا ہے، زبان سپاٹ اور چکنی ہوتی ہے، زبان پر جو خار ہوتے ہیں وہ باقی نہیں رہتے، ان کی ہتھیلیوں کا رنگ بھی اڑ جاتا ہے اور بے رنگ سی ہو جاتی ہیں، ناخن بھربھرے اور پیازی کے بجائے سفید اور گہرے ہو جاتے ہیں، یعنی چمچے کی شکل کے ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات صرف شکل سے قلت خون کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ قدرتی طور پر پیلے رنگ کے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں میں قلت خون کے باوجود فطری سرخی ہو سکتی ہے۔ شکل سے قلت خون کا اندازہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب خون میں بے انتہا کمی ہو جائے۔ اس طرح شکل خون کی کمی کا گو صحیح پیمانہ تو نہیں ہے، مگر اس سے اشارہ ضرور مل جاتا ہے۔ قلت خون کی جب تشخیص کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ خون کی مجموعی مقدار جو جسم میں ہے وہ کم ہو گئی ہے، بلکہ اس سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ خون کی مجموعی مقدار تو جس قدر ہونی چاہیے اسی قدر ہے، لیکن خون اپنے سمت اور معیار کے لحاظ سے اچھا نہیں رہا، بلکہ پانی کی آمیزش کی وجہ سے پتلا ہو گیا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جیسے ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں، تو دودھ کا حجم تو اتنا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ آپ 1 لیٹر لیں گے تو 1 ہی لیٹر ہوگا، لیکن دودھ کا معیار اچھا نہیں رہتا ہے، یعنی اس کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے ان میں کمی ہو جاتی ہے اور اس میں پانی مل جاتا ہے۔ اس پتلے خون میں مجموعی طور پر سرخ ذرات کم ہو جاتے ہیں، یعنی ریڈ بلڈ سیل جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس کی کمی پانی سے پوری کر لی جاتی ہے۔ جسم ہیموگلوبین جو خون کو رنگ دیتی ہے وہ ایک لحاظ سے خضاب خون ہے، جیسے آپ بالوں میں خضاب لگاتے ہیں نا، وہ کالے ہو جاتے ہیں، براؤن ہو جاتے ہیں، تو ایک طرح سے وہ خون کا خضاب ہے، یعنی کہ اس کو رنگ دیتا ہے، کم ہو جاتی ہے۔ یہ خضاب خون یا ہیموگلوبین سرخ ذرات کا اہم جز ہے۔ اس کی کمی سے ریڈ بلڈ سیل جو ہے سرخ نہیں رہتے، ان کا یہ رنگ مان پڑ جاتا ہے۔ ہیموگلوبین جو ہے وہ ایک اہم عنصر ہے خون کا، اور جو آئرن اور آکسیجن لے کے چلتا ہے، یعنی اپنے کاندھوں پر جو ہے وہ لوہے کو لیے پھرتا ہے، یعنی آئرن کو لیے پھرتا ہے، اور یہی آئرن جو پھیپھڑوں میں آکسیجن سے آمیزش کر کے، یعنی آکسیجن سے مل کر آکسیجن کو خون کی وساطت سے جسم کے کونے کونے تک پہنچاتا ہے، یہ ایک ایک سیل تک پہنچاتا ہے۔ یہی آئرن جو ہے جب خون کی کمی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں آئرن کم ہو گیا ہے، تو جو یہی آئرن جو یہی لوہا ہے جب پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے تو آکسیجن سے مل کے جب بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے تو جسم کے ہر سیل میں پہنچتا ہے، اور جب وہ جسم کے ہر سیل میں پہنچ جاتی ہے طاقت، تو پھر یہ اہم فرائض جو ہے نا انجام دے سکتی ہے۔ اگر جسم میں آئرن بردار رنگ کم ہو جائے تو جسم کی آکسیجن کم ہو جاتی ہے، پھر تمام جسم ایسا محسوس کرتا ہے کہ ہوا کی سخت کمی ہے یا حبس میں گزارا کر رہا ہے۔ یہ اصل اثر ہے جو قلت خون میں محسوس ہوتا ہے، اور یہ سخت نامناسب صورتحال ہے۔
جب خون کی کمی ہوتی ہے تو آپ کے جسم کے جو لوہے کے محفوظ ذخائر ہوتے ہیں نا، جیسے آئرن کے جو جسم میں محفوظ رہتے ہیں، کتنا ایک کیل کے برابر ہے آئرن، بس اتنا ہی آئرن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ آپ دیکھیں وہ کتنا فائدہ مند ہوتا ہے، وہ آئرن جو ہوتا ہے یہ کتنا کہ اگر ذرا سی کمی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جسم ٹوٹنے لگتا ہے. اور قدرت کا یہ نظام ہے کہ اس نے جسم میں آپ کے لیے آئرن کے محفوظ ذخائر رکھیں. اب اس کی مدد سے خون کی افزائش کرتا رہتا ہے، لیکن بالآخر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے، آپ کی ڈائٹ صحیح نہیں ہے، آپ کے کام صحیح نہیں کرے، ایکسرسائز صحیح نہیں، تو یہ لوہے کے ذخائر، یہ جو آپ کے آئرن کے ذخیرے ہیں، یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کو کہنا چاہیے خلاش ہو جاتے ہیں، بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اس اثناء میں خون کی مجموعی مقدار کو درست رکھنے کے لیے اس میں پانی کی آمیزش ہو جاتی ہے، یعنی خون کی جو صحیح مقدار ہے. اگر آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو آپ کو خون کے بارے میں بہت زیادہ علم ہو گیا ہوگا اب تک کہ اس کا خون میں، جسم میں جتنا خون ہونا چاہیے اگر وہ صحیح نہیں ہے، یعنی کہ آئرن اس کے اندر نہیں ہے، آکسیجن صحیح طریقے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پانی کی آمیزش ہوتی ہے تاکہ خون صحیح مقدار میں رہے. پانی کی جس سے خون پتلا ہو جاتا ہے، اور یہی قلت خون یا انیمیا جو نہایت عام مرض ہے، ہماری خواتین کی اکثریت خاص طور پر اس میں مبتلا ہوتی ہے، جو متعدد مختلف النواع شکایات کا باعث ہوتی ہے. اس طرح کے بیماروں کو صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی سست ہو گئے ہیں، سست الوجود ہیں، انہیں ٹال دینا چاہیے. خرابی ان کے ذہن اور دماغ میں نہیں ہے، بلکہ رگوں میں دوڑنے پھرنے والے خون میں ہے. قلت خون کی تشخیص مشکل کام نہیں ہے. ایک معمولی سی خون کا ٹیسٹ جو ہے نا، یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے خون میں ہیموگلوبین کس قدر ہے، یا کس قدر کم ہے، یا کس قدر زیادہ ہے، یا پراپر ہے یا نہیں ہے.